لیکن ایک چیز جس میں اس وقت امت مسلمہ کے اندر بہت بے اعتدالی پائی جاتی ہے اور ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم جس اختلاف کو اختلاف سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ یوں کرتا ہے اور میں یوں کرتا ہوں، میرا طریقہ زیادہ ٹھیک ہے، یہ سنت ہے اور وہ بدعت ہے۔ ہم یہ غور نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ دوسرا شخص جو ہے وہ اس وجہ سے اسے نہیں کر رہا کہ وہ بدعت ہے، بلکہ اس کے پاس بھی کسی صحابی کا اثر موجود ہے۔ ایک ہی معاملے کے اندر دو لوگوں کا اختلاف ہے، نماز پڑھنے کی کیفیت میں دو لوگوں کا اختلاف ہے۔ ایک شخص ایک کیفیت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا دوسرے کیفیت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ یہ کہتا ہے کہ نماز کے اندر دو رکعتوں کے بجائے دو سنتوں کے بجائے تین سنتیں پڑھی جائیں گی، تو یہ بدعت ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں تو ہاتھ باندھنے والا جو معاملہ ہے، اس ہاتھ باندھنے والے معاملے کو رکوع میں بھی جاری رکھوں گا، میں رکوع میں جاؤں گا تو ہاتھ باندھ کر جاؤں گا، لوگ کہیں گے کہ یہ بدعت ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں دو کے بجائے تین سجدے کروں گا ایک رکعت کے اندر، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اور ایسا معاملہ ہے نماز کے اندر کہ ایک گروہ یہ کہتا ہے یا ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنی نماز کو اس کیفیت میں ادا کروں گا اور اس کی وجہ حدیث کی فلاں 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 کتاب کے فلاں راوی کا قول ہے اور جو صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا یا وہ ایسے کیا کرتے تھے، تو یقیناً یہ سنت پر عمل کر رہے ہیں اور صحابہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بالکل مقابلے میں ایک اور صاحب ہے جو کہتے ہیں کہ میں اسی نماز کی اسی کیفیت کے اندر اس طرح نہیں اس طرح کروں گا کیونکہ میرے پاس بھی ایک صحابی کا قول ہے، تو اس صحابی کے قول کے نتیجے میں وہ بھی سنت پر عمل کر رہے ہیں، لہٰذا ان دونوں کو اپنے اپنے طریقے پر عمل کرنا چاہیے اور اس اختلاف کی اختلاف نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ دونوں طرف سنت موجود ہے، دونوں طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، خلفائے راشدین کا۔ ہاں دونوں میں سے ہر ایک کے دلائل الگ ہو سکتے ہیں۔ ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے، دوسری جماعت کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے۔ ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو احادیث ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم تک زیادہ مضبوط راویوں کے ذریعے پہنچی ہیں، لہٰذا وہ زیادہ صحیح ہیں۔ دوسرے کا خیال یہ ہے کہ آپ کے پاس اگرچہ زیادہ مضبوط راویوں کے ساتھ پہنچی ہیں، لیکن دوسری روایت جو ہم تک پہنچی ہے اس روایت کے اندر بھی فلاں 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 وجہ ترجیح ہے، حدیث کی ہی وجہ ترجیح ہے، لہٰذا اس طرح کے معاملات کو آپس میں اختلاف کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔